وہ یہ کہتے ہیں کہ جدو کرشن مورتیا، وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ جو بلیف رکھے ہیں اپنے پاس، یہ بلیف آئے کہاں سے؟ ان کو دیکھو تو صحیح، ہاں یہ کہاں سے آئے؟ آپ مسلم، آپ ہندو، آپ اندھی تقلید کرتے ہو، بلائنڈ فیتھ کہتے ہیں اس کو کہ آپ ایک بلائنڈ فیتھ میں ہو، ہاں آپ مسلم ہو، بورن مسلم ہو، بلائنڈ ہو، ہاں آپ نے خود نہیں پڑھا، آپ کو خود یہ معلوم کرنا ہے کہ یہ فیتھ آیا کہاں سے، کیا یہ سچ بھی ہے یا غلط ہے؟ آپ یہ خود سوچیے۔ وہ یہی تو کہتے ہیں، ریشنل قسم کی تو ہے وہ۔ تو میرے کہنے کا مطلب کیا ہے کہ انہوں نے کہا میں نہیں مانتا، کس کو؟ انسان نے کریٹ کیا، اس نے انسان کو تو کریٹ نہیں کیا، لیکن اس نے یہ بولا، انہوں نے یہ بولا کہ وہ مجھے نہیں مانتا، انسان نے کریٹ کیا، گاڈ انسان نے کریٹ کیا، تو یہ کوئی بات ہو سکتی ہے نا کہ کیوں کریٹ کیا؟ وہ یہی کہتے ہیں۔ اچھا بس تو وہ یہی کہتے ہیں تو ایسے کریٹ کیا۔ اچھا اندھی تقلید نہیں ہونی چاہیے، ہاں آپ جانیے آپ اسلام میں، آپ جانیے، آپ پڑھیے اسلام کو، تب اگر آپ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اس دین کو تو ٹھیک ہے، اب آپ مسلم ہیں، اب آپ ریئل مسلم ہیں، اب آپ ہندو ہو گئے پیدا۔ آپ ہندو نہیں ہیں بھائی، آپ ہندو نہیں ہیں، آپ ہندوازم کو جب پڑھیں گے تب آپ ہندو بنیں گے، ہاں پڑھ کے بھی نہیں، بلکہ پڑھ کے جب آپ اس کو ایکسیپٹ کر لیں گے تب آپ ہندو بنیں گے۔ آپ ہندوازم کو پڑھیے، آپ ہندوازم کو، آپ ہندوازم میں جو سکرپچرس ہیں، منو سکرپٹ ہیں، آپ ان کو پڑھیے، آپ بھگوت گیتا کو پڑھیے، آپ رامائن کو پڑھیے، آپ مہابھارت کو پڑھیے، کیا ہوا تھا، کیا تھا۔ جب آپ ان کو پڑھتے ہیں تو تب آپ کہلاتے ہیں کون؟ تب آپ کہلاتے ہیں کہ ہاں کچھ پڑھا ہے میں نے، کچھ اسپرچویلٹی گین ہوئی ہے۔ لیکن آپ یہ کہ نہ آپ مسلم پیدا ہوئے یا آپ ہندو پیدا ہوئے اور آپ مسلمس کو مار رہے ہیں، مسلمس کو تانا دے رہے ہیں، مسلم کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں، اور یا آپ مسلم پیدا ہو، آپ ہندو کو مار رہے ہیں۔ اندھی تقلید، آرتھوڈاکس کو میں پسند نہیں کرتا، ٹو بی ویری آنیسٹ، مجھے نہیں پسند آرتھوڈاکس بلیف۔ آرتھوڈاکس میں وہ پکا کٹر مسلم یا کٹر ہندو جو بھی ہوتا ہے بیوقوف ہوتا ہے۔ نالج حاصل کیے بغیر جو ہندو ہے نا، نالج حاصل کیے بغیر جو مسلم ہے نا، جو کرسچن ہے نا، جو عیسائی ہے نا، وہ کیا ہے؟ وہ کچھ نہیں، his nothing is empty, he has got nothing in his life۔ اس کے پاس ہے ہی نہیں کچھ، تو ہے ہی کیا اس کے پاس؟ اچھا جی ہاں، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ ہندو پیدا ہوئے، اب آپ صرف اس لیے کہ آپ ہندو گھر میں پیدا ہوئے مسلمانوں کو مار رہے ہیں، تانا دے رہے ہیں، یا آپ مسلم پیدا ہوئے، اب آپ صرف اس لیے کہ آپ مسلم گھر میں پیدا ہوئے اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، اور ہندو جو ہے ان کو آپ اپنے تھوڑا سا ان کو الگ پاتے ہیں اپنے بلیف سے، تو ان کو آپ تانا دینے لگتے ہیں، شروع کرنے لگتے ہیں اور وہ کرنے لگتے ہیں۔ دونوں غلط ہے۔ میں ہندو مسلم کی بات اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ زیادہ لڑائیاں آج کل یہی ہے ہندوستان کا حال، تو دیکھو پچھلے مہینے، اسی مہینے کون سی گھٹنا ہوا آپ کو پتا ہے، مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے آپ کو پتا ہے۔ وہاں پر ٹیررسٹ کون کھلاتا ہے یہ آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں۔ مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے، وہ ٹیررسٹ ہندو ہے مسلم، وہ آپ خود اندازہ کیجیے، آپ خود ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں۔
کون ہے ٹیررسٹ. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو بھی ہے نا، میں نفرت کرتا ہوں اس سے. آرتھوڈاکس سے میں نفرت کرتا ہوں. آرتھوڈاکس وداؤٹ نالج، becoming orthodox without knowledge, without gaining any knowledge about that religion, is simply, you are garbage, you are nothing, you are empty, yeah. You have got nothing in your life, yeah. وہ یہ بات ہے. اب دوسری بات ہے، ہاں اب آرتھوڈاکس جب آپ نالج گین کریں اسلام کے بارے میں، ہندوازم کے بارے میں، تب آپ آرتھوڈاکس بنیں گے. تو مجھے کوئی، آپ بالکل اچھا کیا، تب آپ کو آرتھوڈاکس بننا ہے. کیا میں نے اب اس کو پڑھا ہے تو تب آرتھوڈاکس بنیں گے. لیکن کیسے آرتھوڈاکس بنیں گے؟ اچھے آرتھوڈاکس. جو اندھی تقلید ہوتی نا، جب ان کو سمجھ آتی نہ کچھ آتی. ایسے ہندو بھی ہے نا، ان کو پتا ہے ہندوازم کیا ہے، یہ ہندو ہم کیسے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے. They didn't know it. ان کو یہ چیز معلوم ہی نہیں ہے، وہ اس چیز سے خبر ہی نہیں رکھتے ہیں. میں جو تھا، میں مسلم تھا، اور ایز اے مسلم اگر آپ میری کرتوت دیکھیں گے نا تو آپ کہیں گے یا مسلم ہو آپ تو ہندو سے بدتر ہو. میں اپنے پاسٹ کی بات کر رہا ہوں. ایز اے مسلم پاسٹ میں، ایز اے مسلم ہو کے میں نے کون کون سے کام کیے میں جانتا ہوں. پھر میں نے رجوع کیا، رجوع کا مطلب ہے توبہ کیا، پھر میں چینج ہوا. توبہ کا دوسرا مطلب ہے چینج ہونا. میں چینج ہوا، میں وہ نہیں کرتا. وہ چینج میں اس لیے ہوا کیونکہ میں نے کہا یار مسلم ہوں میں. کہاں کا کیسا مسلم، میں کیسے مسلم ہوں. میں صرف اس لیے مسلم کہ میرے والدین کے، یعنی میں مسلم گھر میں پیدا ہوا، میں اس لیے مسلم ہوں. آپ مسلم نہیں ہیں، میں سچ ہی بتا رہا ہوں، آپ مسلم ہیں ہی نہیں. اگر آپ مسلم گھر میں پیدا ہوئے اور آپ کہہ رہے نہیں میں مسلم ہوں، آپ مسلم نہیں ہیں. تبھی فرمایا دین کا علم حاصل کرنا فرض ہے. فرض پتہ کیا ہوتا ہے؟ کھانا نہ ملے کوئی بات نہیں، دین کا علم حاصل کرو. ہاں کھانا بیسک نیسیٹی آف لائف، یہ ہوتا ہے فرض. جیسے نماز فرض، نماز کب پڑھتے ہیں؟ کبھی چھوڑتے ہیں آپ؟ نہیں. کھانا ملے نہ ملے تب بھی پڑھنی ہے، ہر حال میں پڑھنی ہے. ہر حال میں آپ کو علم حاصل کرنا ہے، چاہے آپ بیمار ہو، چاہے آپ کیا ہو بیمار ہو، ہر حال میں حاصل کرنا ہے علم، دین کا علم. اور یہ بال مسلمس کے لیے بالکل 100% اپلیکیبل ہے ایز کمپیئر ٹو ریورٹڈ مسلم جو ہوتے ہیں. کیونکہ ریورٹڈ مسلم تبھی مسلم بنتا ہے جب وہ کچھ پڑھتا ہے، جب وہ اسلام کو پہلے پڑھتا ہے. وہ ریورٹ کیوں ہوا؟ اس نے پہلے اسلام کو پڑھا ہوگا، ظاہر سی بات ہے. اس نے اسلام کی تعلیمات کو پڑھا ہوگا، ظاہر سی بات ہے. وہ ایسے ریورٹ نہیں ہوگا کہ جس نہیں میں ایسا ہوتا نہیں، ایسا ہوتا نہیں، بالکل بھی نہیں ہوتا ایسا. وہ ریورٹ ہوا بالکل جانے بغیر. بلکہ میں نے اپنے گھر میں میری ایگزامپل ہے بھابھی، اس نے پڑھا پہلے اسلام کے بارے میں، تب یہ ریورٹ ہوئی. ہاں ہے نا. اس کا دل چینج ہوا، اس کے نظریات چینج ہوئے، پوری زندگی چینج ہو گئی یار. پریورٹیز چینج ہو گئی، دل ہی چینج ہوا یار. اچھا دل ہی چینج ہوا. پہلے کیا تھی اب کیا؟ Everything got changed یار. یہ ہوتا ہے، یہ ہے وہ بات، اصل بات کہ آپ نے اپنے دل کو جاننا ہے. جب اس نے کلمہ پڑھا تو ایسے دل چینج ہوا ان کا. کلمہ پڑھتے ہی یہ اسلام کی نعمت ہے، اسلام کہتے ہی اسی کو ہے. اگر آپ تھوڑا سمجھیں گے تو آپ ریشنل قسم کے لوگ ہوں گے، لیکن واللہ اسلام ایک واحد ریلیجن ہے. میں نے کہا نا جو ابھی پڑھتے ہیں پہلے لوگ اسلام کے بارے میں، انہوں نے کچھ پڑھا نہیں، بعد میں پڑھا. لیکن جب کلمہ پڑھا
اس وقت کچھ کیفیت نظر آئی. کلمہ پڑھتے سمے کچھ ایسا ہوا کہ رونے لگی. ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ یہ رونا کیوں آ رہا ہے ہمیں؟ یہ اسلام کی نعمت ہے، یہ اسلام کی حقانیت ثابت کرتا ہے. اسلام کی حقانیت ثابت کرتا ہے. یہ اسلام کی جو ہے حقیقت اور حق ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے. یہ آپ کوئی اور ریلیجن ایکسپٹ کرتے وقت روتے نہیں ہیں. آپ نہیں روتے ہیں. ٹروتھ اب مل گیا. میں سچ کہہ رہا ہوں، یہ نہیں ہو سکتا. میرا بلیف یہ کہ ہم مسلم انسان سب ایک ہے. ہم کو الگ کس نے کیا؟ اپنے بلیفس نے الگ کیا ہم کو، ورنہ ہم سب ایک ہی ہیں. وہ بہترین پی کی فلم میں انہوں نے دکھایا تھا، میں فلمیں نہیں دیکھتا لیکن وہ دیکھی. ٹھپا دکھا نا بھائی، ٹھپا کدھر ہے؟ ایز اے ہیومن بینگ وی آر ایبسلیوٹلی ایکول. کوئی فرق نہیں، کوئی شگاف نہیں آپ کی اسم. اور آپ کو بھی وہی میرے جیسا جسم ملا ہے، مجھے بھی وہی تیرے جیسا آپ کے کان وانے ملے ہیں. تو یہ ڈفرینسز کہاں سے آ گئی؟ ہومو سیپینس ہے ہم سب. ابلیشنی طور پر ہم الگ ہیں. ہندوازم کچھ اور سکھاتا ہے اور اسلام کچھ اور سکھاتا ہے. ہوں گے نا کنورٹ، مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ کنورٹ ہوں گے. کچھ مسلم نے بھی کرسچنٹی کنورٹ کی. کیوں کی کرسچنٹی؟ کیونکہ انہیں مسلمان کے بارے میں پتہ نہیں تھا کہ مسلمان ہوتا کون ہے، کیا ہے، کیا بلیف ہے، کیا ہے مسلمان کا نام. مسلمان کہتے کسی ہیں سچ میں نہیں، یہ پتہ ہی. تو ہوں گے نا، وہ تو کچھ بھی ایکسیپٹ کر لیں گے. ایک کچے مسلم ہے یار، پکے مسلم تھوڑی ہے. کچے مسلم ہے نا، وہ کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی وہ ادھر جاتا ہے. کبھی وہ ہندوازم کو اچھا سمجھنے لگتا ہے، تو کبھی وہ کرسچینٹی کو اچھا سمجھنے لگتا ہے، کبھی وہ جوڈیزم کو اچھا سمجھنے لگتا ہے، کبھی وہ بدھزم کو فالو کرنے لگتا ہے. کہ کچا جو ہوتا ہے نا، وہ کہیں کا نہیں رہتا. بعد میں پکا ہو جاؤ، پکا. ادھر بھی جاتا ہے، ادھر بھی جاتا ہے، ادھر بھی جاتا ہے، ادھر بھی جاتا ہے. کیوں؟ اسے پتہ ہی نہیں کہ میں ہوں کون، اسلام ہے کیا، پتہ ہی نہیں اسے. ہم بس لگے ہوئے ہیں اس دنیا کی تعلیم میں، باڑ میں جائیں. میں سچ کہہ رہا ہوں. ہم خالی باتیں کرتے ہیں. کتنے بیان ہوتے ہیں آج کل کا انسان کتنا سنتا ہے. پہلے انسان اتنا واز نہیں سنتے تھے. موبائل پہ بھی ہر وقت واز، پھر بھی اثر نہیں کرتی ہے بات. کچھ نہ کچھ ہے، وہی ہے نفس ہے، دنیا پرستی ہے. دنیا سب بیماریوں کی کہتے ہیں نا جڑ ہے دنیا. تجھے پریورٹی، تیری پریورٹی آخرت ہے نہیں، تو کس کی، تو کیا بات کر رہا ہے آخرت کی؟ آخرت ہے نہیں تو کیا بات کر رہا ہوں؟ تیری پریورٹی آخرت، تو آخرت کی بات کرتا. یہ کب لایا؟ ابھی لایا. دوسرا والا بھی لایا ہے، بلیک والا وائٹ شرٹ. ٹھیک ہے، اچھا ہے. بلیک والا شرٹ ہے وہ، اس میں وائٹ بھی کلر ہے. بلیک وائٹ والا ہے وہ. اچھا ہے، ونٹر میں اور لگے گا. اس کا بلیک پجامہ ہے. اچھا ہے، ونٹر میں لگے گا. چپل بھی وہ کل والا بھی ایسے ہی تھا لیکن وہ بڑا تھا، 7 ایئرس کا تھا. یہ والا میں 6 ہے. یہ بھی تو وہی رکھنا تھا. وہ بڑا تھا 7، وہ نہیں ٹھیک ہے. تھا. میں نے نہیں دیکھا وہ کل والا. کل والا نہیں دیکھا میں نے. کل لایا تھا. یہ بند کرو.
تو یہ سب چیزیں سمجھنے کی ہیں، سوچنے کی ہیں. سوچیے سمجھیے تب سمجھ آئے گا. سمجھنا ہے نا، پڑھنا ہے، کرنا ہے. ایسے ویسے کام نہیں چلے گا. ایسے تھوڑی کام چلے گا، ایسے نہیں ہوتا ہے کچھ بھی. آپ جانیے، پہچانیے، کیجیے اپنا کام. جب آپ وہ کریں گے تبھی مزہ آئے گا. ہاں. تو میں یہی کہہ رہا تھا کہ بور نہ بنو، پڑھ کے کچھ کرو. پڑھ کے آرتھوڈاکس بنو تو ٹھیک ہے. اسلام کی حقانیت کو دیکھو. آپ کریں گے نا تو کریں گے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ریلیجن کے بارے میں ہمارا کیا کہتا ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا. جب انہیں یہ معلوم ہی نہیں ہے تو ہوگا نا یہ، اور کیا ہوگا. ضرور یہ چیز کرنی ہے ہمیں، ضرور ایک دم کرنی ہے، بالکل کرنی ہے. ہم جہاں بھی جائیں، جدھر بھی رہیں، جو کام بھی کریں، بس سوچ سمجھ کے کریں. یہ میرا مقصد ہے کہ ہمیں نہیں معلوم ہم کیا کریں، ہم کہاں جا رہے، کدھر جا رہے، کیوں کریں، کیا کر رہے ہیں. یہ چیز ہمیں معلوم ہونی چاہیے. اب ہم کیا کریں یار، کہاں جائیں، کدھر جائیں. ہاں. تو میں کیا کہہ رہا تھا ابھی، میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ اپنا کام کیجیے. بس ہے نا، میں یہی کہہ رہا ہوں. ہاں. تو وہ یہی تو کہہ رہے تھے کہ آپ سوچیے. You can be engineer, you can be a doctor, you can be a scientist, you can be a millionaire, you can be a billionaire. But at the same time, you can't be a successful person according to Islam. This is the real truth. آپ سب کچھ ہو سکتے ہیں لیکن آپ کامیاب نہیں ہو سکتے اسلام کے مطابق. کیونکہ آپ خالی اندر سے، آپ نے سوچا نہیں ہے کہ میں کون ہوں، کیا کر رہا ہوں، کیوں کر رہا ہوں. ہاں. آپ اندر سے خالی ہیں. سیلف نالج ضروری ہے. سیلف نو یور سیلف. یہ اسی کو اسپرچویلٹی کہتے ہیں. ہاں. اب کوشچن ہے، کوشچن کیا ہے جو اصل میرا ٹاپک آج ہے، وہ کیا ہے. Is there God? Is God real? کیا ہے یہ خدا ہے، God. جس کو ہم یوزولی کیا کہتے ہیں کہ ایک ہے، اکیلا ہے، پاورفل ہے، محبت کرتا ہے اپنی مخلوق سے. کہاں ہے وہ، کدھر ہے، کہاں جائے. ہاں. سوچیے، یہ دنیا ہے، پوری دنیا. اس کو کریٹ کرنے والا بھی کوئی ہے کہ نہیں ہے. چلو آپ عقل سے سوچیے. جیسے سائنٹسٹ نے کام لیا، جیسے اینسٹائن نے کام لیا تھا اپنے دماغ سے کہ چلو میں عقل سے یہ پروو کروں گا کہ از دیئر اینی گاڈ اور ناٹ. عقل سے.
میں بھی آج عقل سے ہی سوچتا ہوں کیا ہوگا، یا ریشنل قسم کا انسان مر جاتا ہوں میں آج. دنیا ہے، مقصد ہے، سب کچھ ہے یہاں. آنکھیں دی کس نے دی، کان دیے کس نے دیے، یہ بازو دیے، یہ ہاتھ دیے، اور سب سے بڑھ کر یہ زندگی دی، عطا فرمائی. ورنہ ہم موت تھے، ہم تھے نہیں کچھ. وی ور نتھنگ. یہ زندگی دی ہم کو تاکہ ہم کو کچھ بنا دیا اللہ نے. چلو اللہ نے بنا دیا، کس نے بنا دیا، لیکن کیوں دی، مقصد کیا ہے زندگی کا، کیوں دی یہ زندگی، کس لیے دی یہ زندگی. کھانا ہے بس یہاں پر، پینا ہے بس یہاں پر، کھانا ہے بس یہاں پر، پینا ہے بس یہاں پر، پیسے کمانے ہیں بس یہاں پر، اور پھر مرنے کے بعد پھر ایک نہ ایک دن موت آنی ہے. یہ دولت سب ادھر ہی رہنی ہے، شہرت سب ادھر ہی رہنی ہے، اور میرا وجود ختم. ہاں، میرا وجود جو ہے ختم ہے، میں ہوں ہی نہیں، میرا وجود ختم ہے. بس ہو گیا اتنا، یہی تھی زندگی. بس ایک یہ میں اپنے نظریے کو بتاتا ہوں کہ ایک نظریہ یہ ہے کہ میں ہوں، آیا ہوں پیسے کمانے ہیں، کھانا ہے، پینا ہے، بچے پیدا کرنے ہیں یہاں، اور پھر ان کی تربیت، ان کی وہ اسی میں تربیت، کیا مطلب ان کی پریشانی میں جینا ہے کہ اب یہ کیسے کھائے، یہ کیسے کمائے، یہ کیسے شادی کرے، اور پھر آپ کی موت کا وقت آ کے آپ کو دفنایا جائے گا یا جلا دیا جائے گا. ہاں، جو بھی ہوگا بس بات ختم، بات ختم. بس اتنا ہی تھا، اتنی زندگی تھی. آپ نے برے کام کیے تو کسی نے اچھے کام کیے، تو کسی نے بہت ہی برے کام کیے. سیم ہے، جو برا کام کیا وہ بھی مر کے خاک، ختم، اس کا وجود، زندگی ختم. اب کچھ نہیں، کوئی ڈیتھ، کوئی لائف آفٹر لائف، کوئی لائف آفٹر ڈیتھ نہیں ہے. اچھا مت کی بات، کوئی بھی بس مر گیا، ختم. اب کوئی جی اٹھنا نہیں، اب کوئی زندگی نہیں. اور وہی سیم معاملہ اس کے ساتھ بھی، جس نے کوئی اچھا کام کیا تھا، جو اچھی طرح سے زندگی گزارا، اس کا بھی وہی سیم معاملہ ہے. مر گیا، مسئلہ ختم. کیا آپ کو نہیں لگتا یہ ظلم ہے؟ بتاؤ کہ آپ کو نہیں لگتا یہ ظلم ہے؟ آپ کو نہیں لگتا یہ ظلم ہے؟ کیونکہ اس دنیا میں حق اور باطل ایگزسٹ کرتا ہے، گناہ اور ثواب ایگزسٹ کرتا ہے اسلام کے معاملے میں. ہندو کے ریلیجن کے مطابق پاپ اور پاپ کرتا ہے کوئی تو کوئی نیکی کرتا ہے، ہاں اچھے کام کرتا ہے، وہی یہ بھی ایگزسٹ ہے. گندا کام ہے، ہاں اچھا کام ہے، ہاں گندگی اچھی ایگزسٹ کرتی ہے اس دنیا میں. چلو اگر آپ لبرل قسم کے ہو تو آپ یہ کہہ سکتے کہ الیگل، پھر بھی لبرل بھی تو الیگل مانتا ہے نا، الیگل لیگل، کہ یہ الیگل کام ہے اور یہ لیگل کام ہے. یہ بھی وہی بات ہے، الیگل لیگل بھی وہی ہوتا ہے، الیگل ہوتا ہے صحیح کام، الیگل ہوتا ہے برا کام. اب ایتھیسٹ ہے جو مانتا ہے کیا کوئی لیگل ویگل نہیں، کوئی برا کام نہیں، جو کرنا ہے کر ڈالو یار. ارے کوئی یہ بھی ٹھیک ہے، آپ شادی کریں یہ بھی ٹھیک ہے، آپ اس کے ساتھ اپنا ریلیشن خود ہی رکھے، زنا کرے وہ بھی ٹھیک ہے، ہاں وہ بھی ٹھیک ہے، وہ کوئی برائی نہیں ہے اس میں. آپ شادی کریں یہ بھی ٹھیک ہے، یہ کوئی نیکی بھی نہیں ہے اس میں. ہاں ایتھیسٹ کہتے ہیں نا آج کل کے، ہاں ایسے ایتھیسٹ ہیں، ایگزسٹ کرتے ہیں بٹ بہت کم ایگزسٹ کرتے ہیں. کیا وہ بھی برا ہے، یہ بھی برا ہے، اچھا وہ بھی ٹھیک ہے.
اور یہ بھی ٹھیک ہے. اچھا وہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے. مطلب ان کے معاملے کوئی آپ یہ کوئی کام اس طرح سے کرے، آپ چوری کرے، کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی غلط نہیں ہے. آپ مانگ کے پوچھ کے مانگے کس سے، وہ بھی ٹھیک نہیں، وہ بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے لیکن اچھی بات نہیں ہے. یہ ایتھیسٹک کیا ہے پوائنٹ آف ویو سے میں بات کر رہا ہوں. تھیسٹ ہے جو کہتا ہے ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا، مجھے نہیں پتا. آئی ڈونٹ نو. ایتھیسٹ یہی کہتا ہے کہ نہیں یار گاڈ جب آتا ہے، جب بھی گاڈ کی بات آتی ہے تو صحیح اور غلط کی بات آتی ہے. وہ یہی کہتا ہے جب بھی گاڈ بات آتی ہے تو صحیح اور غلط کی بات آتی ہے. اس دنیا میں کچھ غلط صحیح نہیں ہے، سب ٹھیک ہے. آپ ماں کے ساتھ شادی کرو، بہن کے ساتھ شادی کرو، وہ بھی ٹھیک ہے. یہ کہنا اور یہ کہا ہے کنہوں نے لبرلوں نے بلکہ ایتھیسٹ نے کہا. تھیسٹ جو کہتا ہے نہیں ہو سکتا، ہو بھی نہیں سکتا، وہ یہی کہتا ہے کہ الیگل ہے. چلو ایک کام الیگل ہے تو وہ تو اس کا ایکسیپٹ کر ہی لیتا ہے. ہاں ہے نا جی. ہاں اب کیا کریں. میں نے ابھی آپ کے سامنے ایک منظر رکھا کہ یہ زندگی کیا سب کچھ ہے. اب یہ دونوں مر گئے، ایتھیسٹک بھی اور جس کا کچھ بری تھا وہ بھی، جس نے جو رکا ان کاموں سے. یعنی آپ تھیسٹ ہی مان لیجئے، میں کوئی بلیف کی بات نہیں کر رہا ہوں. تھیسٹ کو ایٹ لیسٹ اتنی تو خبر تھی نا، اس کو اتنی تو اس کو احساس تھا نا کہ چلو الیگل ہے، لیگل ہے، اس لیے اس نے الیگل کام نہیں کیا اور لیگل کام کیا. تھیسٹ بھی مرا، ایتھیسٹ بھی مرا. معاملہ دونوں کے ساتھ ایک ہی ہوا، یعنی ختم. کچھ نہیں ہے، ختم ہے، دونوں ختم ہوئے. اب اس تھیسٹ کا وہ تو ایسے بھی ختم ہی ہونا تھا. اب اس تھیسٹ کا وہ لیگل سے بچنے کا کیا فائدہ ہوا؟ وہ کیوں بچا اس سے؟ کیا فائدہ ہوا اس سے؟ ارے مرنا ہی ہے نا ایک دن، کر لو جو کرنا ہے. ایک دن مرنا ہی ہے نا یار، کر لو جو کرنا ہے. ہاں اس نے یہ کیوں نہیں کہا؟ جیسے ایتھیسٹ کہتے مرنا ہی ہے نا ایک دن، کر لو جو کرنا ہے. ہاں کون سا الیگل ہے؟ میں تو وہ لیگل کام سے کیوں اس نے کیا، الیگل سے کیوں بچا، اور اس کو الیگل کام سے بچنے کے لیے کیا ملا؟ کچھ ملا اس کو. اس نے یہ کیوں نہیں سوچا ایتھیسٹ کی طرح کہ ارے یار کیا الیگل لیگل بنا کے رکھا، مرنا ہی ہے ایک دن. ایک دن تو مرنا ہی ہے نا. نہ آپ بھی اسی مر کے اسی مٹی میں جاؤ گے نا، اسی مٹی میں مسئلہ ختم. جو بچا رہا اس کا بھی وہی حال، جو نہیں بچا وہ بھی ختم، وہ بھی ہوا ختم. اب تو مجھے نہیں لگتا اس میں ناانصافی ہوا، سب سے بڑا ظلم ہوا اس میں. میں ابھی ایتھیسٹ اور تھیسٹ کی بات کرتا ہوں، میں اس کی بات ابھی اس پر آیا ہی نہیں کہ جو مانتا ہے خدا کو. میں صرف وہ یہ بات کر رہا ہوں. آپ خود سوچیے، سب سے بڑا ظلم ہے. ایک شراب پیتا رہا، زنا کرتا رہا ایتھیسٹ، وہ بچا رہا تھیسٹ. ایٹ لیسٹ اس نے کہا چلو یہ زنا الیگل ہے، چلو شراب میں نے بیچ میں زیادہ نہیں پیا، اپنے آپ کو ٹھیک رکھا. تو کس لیے ٹھیک رہا اپنے آپ کو؟ یار مرنا ہے ایک دن، ختم کرنا ہے، ختم ہونا ہے ایک دن. کس لیے اپنے آپ کو تو کیا سیڈ بنا رہا ہے؟ ہاں تو دنیا کے پیچھے پڑا ہوا، کیا سیڈ بنا رہا ہے؟ مرنا ہے تیرے کو ایک دن، مسئلہ ختم ہو. یہی نظریہ ہے کہ موت پر ہر کوئی بلیو کرتا ہے. جانا ہے ایک دن، ختم ہونا ہے، مرنا ہے. موت کو بلائے بیٹھتے ہیں لوگ، وہ الگ بات ہے، وہ سب سے بری بات ہے. جو موت کو بلائے بیٹھتے ہیں نا، وہی دنیا دار ہوتے ہیں، وہی دنیا کے پیچھے لگے رہتے ہیں، وہی صحت بناتے، بائسیپ بناتے، یہ بناتے. کس لیے بناتے ہیں؟ نہ کوئی مقصد ہوتا ہے بائسیپ بنانے کا، نہ کوئی وہ ہوتا ہے، بالکل خالی ہوتے ہیں. ہاں
کیونکہ انہیں کیا لگتا ہے کہ جتنی میری صحت ٹھیک رہے گی اتنا میں زیادہ جیوں گا، اتنی میری عمر بڑھے گی۔ مسلمان ہی نہیں ہوتا، مسلمان ایسا ہوتا ہی نہیں ہے۔ مسلم نے یہ بھی نہیں کہتا کہ ہاں ایک دن مرنا ہے تو بس چھوڑو، اب جو کرنا ہے کر دو یار۔ بیلنس، آخرت کو بھولنا نہیں، اور ایٹ اے سیم ٹائم دنیا سے بھی غافل نہیں ہونا، دور نہیں ہونا، بلکہ یہ دنیا تو کام کرنے کی جگہ، اس میں تو کام کرنا ہے، سمجھنا ہے اس دنیا کو۔ جب تم اس دنیا کو سمجھو گے تب تم اپنے آپ کو سمجھ پاؤ گے۔ یہ ہوتا ہے، یہ ہے وہ اپروچ جو میرے مطابق ہے۔ تو ایک تو یہ میں نے ایک نظریہ رکھا کہ حق اور باطل کا نظریہ۔ پہلا نظریہ کیا ہے؟ ان کو آپ کہہ سکتے ہیں مطلب کہ پرنسپل ہیں، پرنسپل بیسڈ آن the principle based on existence of God۔ سب سے پہلے پرنسپل میں نے کیا رکھا؟ رائٹ اور رانگ رکھا نا میں نے، حق باطل۔ ہاں آپ کو یہ اچھا کام کیجیے، وہ بھی آپ کا انجام بننے کے بعد ایک ہی ہونا ہے، ختم ہونا ہے۔ آپ دوسرا اپروچ سے دیکھتے ہیں کہ خدا ہے کہ نہیں ہے، اس سے پتہ کیا چلتا ہے؟ آپ دیکھیے کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے۔ اب دوسرے اپروچ سے دیکھتے ہیں، اسی پہلے پرنسپل کو دوسرے اپروچ سے دیکھتے ہیں۔ فرسٹ پرنسپل کیا ہے؟ یہ فرسٹ پرنسپل۔ اب اسی پرنسپل کو دوسرے اپروچ سے دیکھتے ہیں کہ ایک نے اچھے کام کیے، جیسے تھیسٹ ہے، لیگل سے بچتا رہا، لیگل کام کیے، مرنے کے بعد اس سے کوئی اجر ملا، اس سے ریوارڈ ملا، اس سے کوئی لائف ملی، زندگی ملی۔ جبکہ ایتھیسٹ جس نے الیگل کا جس نے الیگل اور لیگل میں فرق ہی نہیں کیا ہے، جو بالکل جس نے زنا کیا، شراب کیا، سب کچھ کیا، he did everything in his life، اس کے لحاظ سے کوئی کام برا اچھا نہیں ہوتا تھا۔ مرنے کے بعد اسے ریوارڈ نہیں ملا، اچھا اس سے انعام نہیں ملا، اس سے دوسری دنیا نہیں ملی، ہاں اس سے پنشمنٹ ملی، ہاں اس کو پنشمنٹ ملی، ہاں مرنے کے بعد اس کو پنشمنٹ ملی، اس کو ریوارڈ نہیں ملا، ہاں بلکہ اس کو انسلٹ کیا گیا کہ دیکھو کیا کر رہا تھا۔ یہ انسلٹ کس نے کروائی؟ یہ کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ مر گیا، دوسرے لفظوں میں اس کو عذاب ہوا اور اس کو ثواب ہوا ہے۔ اب اس کو عذاب ہو رہا ہے، وہ اپنا ان گناہوں کا عذاب بھگت رہا ہے، اور وہ اپنے اچھے کاموں کا پھل پا رہا ہے ان کا۔ یہ ہے پہلا اپروچ، یہ ہے کہ آپ خدا کو، اس کا مطلب ہے دیئر از سم تھنگ، جس نے یہ ریوارڈ دیا اس کو کوئی تو ہے، جس نے ریوارڈ دیا اس کو کوئی تو ہے، جس نے وہ سزا دی اس ایتھیسٹ کو، وہ تھیسٹ کو کچھ ریوارڈ ملا، ایٹ لیسٹ کوئی تو ہے۔ کون ہے؟ کیا ہے؟ دوسرے اپروچ کو دیکھتے ہیں۔ دوسرا اپروچ کیا ہو سکتا ہے؟ یہ دنیا، یہاں پر اینیملز ہیں، ہم ہیں، سب کچھ ہے، کیا کرے، کہاں جائے، کیسے پڑھے، کتنی گلیکسیز ہیں، کتنے سٹارز ہیں، ہاں میں بھی ان میں سے ایک چھوٹا سا کیڑے کے برابر، اس سے بھی چھوٹا کائنات کے معاملے میں کیا ہوں، مطلب میں تو نیگلیجیبل ہوں، کچھ بھی نہیں ہوں، بلکہ ارتھ میں بھی آپ دیکھیں، میں کائنات کی بات ہی نہیں کروں، یونیورس کی باتوں میں کیا ہی کروں، آپ کائنات کو دیکھیے،
آپ جسٹ اپنی ارتھ کو دیکھیے، ارتھ کے معاملے میں آپ کتنے چھوٹے ہیں. ارتھ کو دیکھیے بس. اس جگہ میں چھوٹے سے مکان میں چھوٹی سی جگہ لے رکھی ہے. ارتھ کے معاملے میں اگر آپ کو یہ کیا جائے تو آپ کیڑے کے برابر ہیں کہ نہیں؟ یہ پوری ارتھ ہے، یہ جو ادھر ہے نا، یہ آپ ہو تو کیا ہو؟ آپ یو آر نتھنگ. آپ کے نہ ہونے سے، آپ کے ہونے سے کیا ہوگا؟ ہے نا، یہ فلاسفی ہے. میں فلاسفی کو سمجھا رہا ہوں. یہ دنیا ہے، یہ کائنات ہے، ہاں، یہ گلیکسیز ہے، یہ یونیورس ہے، اس کے بعد ڈارک میٹر ہے، اس کے بعد آبزرویبل یونیورس ہے اور نان آبزرویبل کر سکتے ہیں. عالم کیا ہے؟ یہ سب کیوں بنا؟ سوچیے سر. اس سب کو بنانے والا کوئی نہیں ہے یار. یہ خود ہی بنا. اچھا جی، آپ تھوڑا اس پہ سوچیے. ارے یہ خود ہی بنا یار. یہ سب خود ہی بنا. ایتھیسٹ جو کسی ریلیجن کو نہیں مانتے، نہ ہندو کو، خود ہی بنا یار. یا آپ اس کو یہ کہتے کہ فزیکل لاز کے مطابق بنائیے. وہ ایسے کہتے ہیں نا کہ یہ فزیکل لاز کے مطابق بنا. بگ بینگ ہوا، اس کے بعد ایکسپیرینس تو ہم خود پیدا ہوئے. آپ سائنس جب پڑھتے ہو تو کیا پڑھتے ہو وہاں پر؟ ایولیوشن میں کیا پڑھتے ہیں آپ؟ ہیومن ایولیوشن میں کیا تھے آپ؟ بندر تھے ہم پہلے، اس کے بعد تھوڑا ایوالو ہوئے تو کیا بن گئے؟ انسان بن گئے. اکارڈنگ ٹو سائنس یہی ہے. ہاں ہے نا یہی کہ ہاں نیچرل سلیکشن ہوئی. وہ نیچرل سلیکشن کو میں بڑا ہی پسند کرتا ہوں، وہ بالکل سچ ہے. بلکہ میں تو یوں کہتا ہوں کہ قرآن میں اس کا ذکر ہے. جو قومیں جن سے کچھ ہوا نہیں، جن قوموں نے بدتمیزی اختیار کی، جن قوموں نے غلط کام میں اپنا ٹائم ضائع کر دیا، ان کو ہٹا دیا گیا، ان کو دفع کر دیا گیا. نیچرلی وہ ہٹ گئے، ختم ہو گئی، وہ ڈس گئی وہ زمین کے اندر، سمندر کے اندر. اور ان کے بغیر ان کے بدلے دوسروں کو لایا گیا. دوسرے کیا ہوئے؟ ایوالو ہوئے. سائنس کے مطلب کیا ہے؟ ایولیوشن ہے یار. ارتھ بنی تھی، یونیورس بنا تھا، بگ بینگ ہوا تھا. اب ارتھ پہلے بہت کول تھی. یہاں پر کوئی رہ نہیں سکتا تھا. ارتھ پہلے بہت ہی کول تھی، یہاں پر کوئی رہ نہیں سکتا تھا. ایرپشن بہت زیادہ ہو رہے تھے. یوں تو کہتے ارتھ کوئکس بھی بہت زیادہ ہوتے تھے. تھا کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں تھا. پھر پانی سے بنا دیا کس کو؟ جانور. پانی سے پہلا جو ہے لیونگ آرگنزم بنا. پھر اس نے فوٹوسنتھسس کی، تو فوٹوسنتھسس کے معاملے میں اس نے آکسیجن چھوڑتے ہیں آکسیجن. فوٹوسنتھسس میں ایوالو کیا ہوتا ہے؟ آکسیجن نہیں ہوتا ہے نا، کاربن آکسائڈ یوز ہوتا ہے، آکسیجن ایوالو ہوتا ہے. تو جب وہ آکسیجن ایوالو ہوا تو اس آکسیجن سے کون کیا کہتے ہیں نا، ایروبک آرگنزمس پیدا ہوئے، جیسے ہم ہیں، ہیومن ہے ایروبک آرگنزم، اور اینیروبک وہ تھے جو وداؤٹ پریسنس. تو یہ ہے ایولیوشن. تو پھر اس کے بعد بندر آئے، اس کے بعد ایروبک اور نان ایروبک بنا، پھر اینیملز بنے، پھر یہ ہوا، پھر اینیملز بنے. اچھا پھر کیا ہوا؟ پھر اینیملز بنے، یہاں پر خود ہی بنے، کیونکہ پہلا بیکٹیریا بنا، پھر اینیمل بنا، پھر بڑے بڑے اینیمل بنے، پھر شیر بنا، پھر بندر بھی بنے. اور بندر جب تھوڑے سے ایوالو ہوئے تو نیچرل سلیکشن ہوئی. یہاں
وہ اپنے آپ کو، تو وہاں پر کیا ہوا، وہ انسان بن گئی. یہ سائنٹیفک اپروچ ہے. سائنس کے مطابق یہ تھا ایسے ہونے سے جب آپ اپنی پستی پر یعنی آپ پہلے بندر تھے، اب ہم ایوالو ہوئے، پھر سیولائزیشن بنی، ہیومن سیولائزیشن، پھر ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، پھر سٹیز بن گئی ہے، پھر اربنائزیشن ہوئی. ہیومنز ایوالو، تو ہیومنز سب سے پہلے کیا کرتے تھے، پتھر سے یہ کرتے تھے. پھر ہم ایوالو ہوئے. اچھا، پھر ایوالو ہوئے ہم. اچھا، پھر یہ ہوا، پھر وہ ہوا، پھر ایسے ہوا. اچھا جی ہاں، جو سائنس کے مطابق پھر ایوالو، پھر انسان تھوڑا کیا ہوا اور ایوالو ہوا. اس نے بلڈنگز بنانا شروع کر دیا، مکان بنانے شروع کر دیا. مکان بناتے بناتے اب اربنائزیشن ہوئی، اب سیولائزڈ سوسائٹیز میں وہ رہنا پسند کرنے لگا. سیولائزڈ ہونا چاہیے، ڈرینیج سسٹم بہترین ہونا چاہیے، ہر ایک سسٹم بہترین ہونا چاہیے، ٹرانسپورٹ سسٹم بہترین ہونا چاہیے. پھر کیونکہ اس کا برین بڑا تھا، تو اس نے اپنے انٹلیکٹ سے پڑھائی کی، فزکس پڑھا، کیمسٹری پڑھا، اور پھر گاڑی بنائی، ٹرین بنائی، جہاز بنائی. یہ کیا تھا؟ گاڑی بنائی، ٹرین بنائی، جہاز بنائی. یہ کیا تھا اصل میں؟ نا یہ خود ہی ہوا کیا کہ وہ گاڑی بنانے لگا، وہ جہاز بنانے لگا. کیا ضرورت تھی؟ وہ بندر ہی تھا، تو وہ سیولائزڈ ہوا. اب جب وہ سیولائزڈ ہوا تو کیا ہوا، تو اب وہ پسند کرنے لگا سیولائزڈ سوسائٹی میں رہنے کو. اب وہ اربنائزیشن کرنے لگا، اربنائزیشن بڑھ گئی، بلڈنگز میں رہنے. اب انڈسٹریلائزیشن بھی ہوئی، انڈسٹریز بھی بنی. ارے بنی کیوں، کر کیا رہے تو، کس لیے بنی کیوں انڈسٹریز بنے کیوں، سیولائزیشن ہوئی کیوں؟ یہ سوچنے کی بات ہے کہ نہیں. سیولائزیشن بنی کیوں، انڈسٹریز بنی کیوں، پتا کیوں بنی انڈسٹریز، کیوں ہوئی سیولائزیشن. پھر اب اس نے روڈز بنائے. اب وہ روڈز بنانے لگا، ٹرانسپورٹ. اب اس نے گاڑی بنائی اپنے انٹلیکٹ سے. اب وہ تھوڑا اس کا ایولیوشن میں یہ بھی ہے نا کہ اس کا مائنڈ اب کیا ہوا، ایولیوشن میں کہ اس کا مائنڈ اب کیا ہوا، بڑا ہوا. اچھا، اس کا مائنڈ بڑا ہوا اور اس کا مائنڈ ڈیولپ ہوا. جب مائنڈ ڈیولپ ہوا تو اب وہ سوچنے زیادہ لگا، یہ یونیورس کیا ہے، یہ دنیا کیا ہے، ہم یہاں کیا کرنا ہے. تو اس معاملے میں سائنٹسٹس کو سب سے زیادہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے سوچا کہ ہاں ایسے انہوں نے یہ دیا، انہوں نے ایسے کیا، پھر انہوں نے سوچا، پھر انہوں نے وہ تھوری دی، یہ تھوری دی، یہ لا دیا، وہ لا دیا. پھر اس میں انہوں نے میتھمیٹکس کو ڈیولپ کیا، اور اس میں انہوں نے سائنس کو ڈیولپ کیا، اور اس میں انہوں نے پولیٹیکل سائنس کو، انگلش کو ڈیولپ، پولیٹیکل سائنس کو ڈیولپ ہوا. اس میں پولیٹیکل سائنس کو ڈیولپ کیا. اچھا جی، اس میں کیا کیا ہوا، میتھمیٹکس ڈیولپ ہوا. اچھا جی، پولیٹیکل سائنس ڈیولپ ہوا. کیا نہیں ڈیولپ ہوا، یہ سب ڈیولپ ہوا. اچھا جی، لیکن وہ خود ڈیولپ نہیں ہو پایا. اب چونکہ اس کا مائنڈ بڑھ گیا تھا، ڈیولپ ہوا تھا، اب وہ سوچنے لگا یہ دنیا کیا ہے، ہم یہاں کیوں ہیں، ہم کس لیے آئے ہیں یہاں، ہم کیا کرنے آئے ہیں یہاں. اب وہ یہ سوچنے لگا ہم کیا کرنے آئے ہیں یہاں، ہم کیوں آئے ہیں یہاں، کس لیے آئے ہیں ہم یہاں، کام کیا ہے ہمارا یہاں پہ. اب وہ یہ سوچنے لگا. جب اندر سے ہی پیدا ہوا ہے تو سوچے گا کیوں، مرنا ہے تو ختم ہونا یہ تھا. بندر سے آخر کا تو بندر سے پیدا ہوا ہے نا، بندر سے ایوالو ہوا ہے نا. اس کا مائنڈ اب تھوڑا بڑا ہوا تو
اب وہ ڈیولپ اس نے بہت کچھ کیا ہے. وہ کیا تمام سپیشیز سے آگے نکل گیا. وہ ڈیولپ کیا اس نے اپنی انٹلیکٹ کو ڈیولپ کیا. اب وہ کپڑے پہننے لگے. یعنی وہ یہی بھی ہے نا کہ وہ پہلے ننگے ہوا کرتے تھے, اب وہ کپڑے پہننے لگے. کیوں؟ کیونکہ اب ان میں ڈیولپمنٹ آئی. ارے کیا ڈیولپمنٹ سے کپڑے پہنتا ہے؟ ارے یہ پہلے سے یہ حیات تھی, رکھی تھی شرم. تم کیا کہتے ہو؟ ڈیولپمنٹ بھی. اور پھر کیا ہوا؟ پھر وہ کپڑا پہننے لگا. انڈسٹریز میں وہ آیا. پھر وہ کپڑا پہن. کیا کیا نہیں کیا اس نے, کون کون سے کام نہیں کیا اس نے. یہ ہے وہ چیز. تو اب آج کل وہ انٹرنیٹ اس نے پیدا کیا. گاڑی پیدا کی, انجن پیدا کیا. کس وجہ؟ صرف اسی کیونکہ اس کا دماغ بڑا ہوا تھا. کہ اس کا دماغ کیا ہوا تھا؟ ڈیولپ ہوا تھا. اسلام کہتا ہے مائنڈ ڈیولپ نہیں, ہم نے آپ کو ڈیولپر ہی پیدا کیا. ہم نے آپ کو تمام مخلوقات پر کیا دی ہے؟ فضیلت دی ہے. اور آپ اشرف المخلوقات ہیں. آپ ہی مخلوق ہیں, لیکن اشرف المخلوق ہیں. سب مخلوق کے سردار ہیں آپ. یہاں تک کہ آپ فرشتوں کے سردار بن سکتے ہیں. کہ جو آپ جانتے ہیں وہ نہیں جانتے, وہ نہیں جانتے. قرآن میں یہی ہے نا, جو آپ جانتے ہیں وہ نہیں جانتے. جو آپ کو علم دیا گیا ان کو نہیں دیا گیا. آپ ان سے بھی آگے نکل سکتے ہیں اور گر سکتے ہیں. گر بھی سکتے ہیں, اور گر بھی سکتے ہیں اس لیول پر کہ آپ حیوانوں سے بھی نیچے گر سکتے ہیں. حیوانوں سے نیچے. جی ہاں, نیچے. حیوان تو اسی لیول پیدا کیا گیا. وہ کیا گرے گا, وہ کیا اٹھے گا, وہ عروج کیا پائے گا, تو وہ زوال کیا پائے گا. وہ تو اسی لیول پر ہے جس لیول پر تب پیدا کیا تھا حیوان کو اللہ نے. کب؟ جب آدم علیہ السلام. آج بھی اسی لیول پر حیوان. کون سا اس نے ڈیولپ کیا دنیا کو؟ ہاں, آج بھی اسی لیول پر ہے نا. لیکن یہ کہ تو ہائی بھی ہوگا, تو لو بھی ہوگا. تو اتنا ہائی ہوگا کہ تو فرشتوں سے بھی آگے نکلے گا. یہ ہائی کیسے ہوگا؟ تو سائنس پڑھ کے, ٹیکنالوجی پڑھ کے, جہاز ایجاد کر کے نہیں, اسپرچویلٹی کو گین کر کے تو ہائی ہوگا. اچھا, اور یہ لو کیسے ہوگا؟ تو اسپرچویلٹی کو لوز کر کے تو لو ہو جائے گا. پھر اسپرچویلٹی کچھ بھی نہیں رہے گی, تجھ میں کچھ بھی اسپرچویلٹی نہیں رہے گی, تو لوز ہو جائے گا. کیا تو گر جائے گا. اور اتنا گرے گا کہ حیوان اس سے بھی نیچے گر جائے گا. کہ حیوان تو اسی لیول پر ہے, ہاں, تو ان سے بھی نیچے گر جائے گا. تو وہ حرکتیں کرے گا کہ حیوانوں کو بھی شرم آئے گی. تو وہ حرکتیں کرے گا کہ جو اچھے انسان ہوں گے وہ آپ کو ایسے کہیں کہ آپ حیوانوں سے بدتر ہو. تو وہ حرکتیں کرے گا. اچھا, تو وہ حرکت تو اتنا نیچے گر جائے گا نا کہ حیوان بھی وہ حرکتیں نہیں کرتے ہوں گے جو آپ کرتے ہو. اتنا ظالم بن جائے گا. تو یہ تجھ میں خاصیت رکھی ہے, نیچر نے. یہ نیچر کیا ہے؟ کہ نیچر کیا ہے؟ سائنس میں تو زیادہ تر یہی یوز ہوتا ہے. سائنس نیچر ہے, نیچر کیا ہے؟ یہی تو ہے نیچر. تجھے نیچر نے یہ ایک خاصیت رکھی ہے کہ تو گر سکتا ہے, تو اوپر جا سکتا ہے. اور تو کہاں پہنچا؟ تو ایسا ہیومن بینگ ہو کہ تو نے کیا کیا مسخر کر دیا. تو چاند پر پہنچا, تو ہواؤں میں اڑنے لگا. تو نے کیا کیا نہیں کیا ایز اے ہیومن بینگ ہو کے. تو تم مارس پر پہنچنے والا ہے. کیا کیا نہیں کیا تم نے ایز اے ہیومن ہو کے. کیا کیا نہیں کیا تم نے. یہ وہی
اسی خاصیت کی بنا پر یہ سب ہو رہا ہے. کس پر؟ اشرف المخلوقات. تو عروج پا سکتا ہے اور تو زوال بھی ایسا پائے گا، ایسے زوال میں آئے گا کہ تو حیوان اس میں بدتر ہو جائے گا، تو کوئی کام کرنے کے لائق نہیں رہے گا. یہ خاصیت دی اللہ نے انسان کو. نیچر نے، چلو آپ کہوں تو نیچر نے انسان کو یہ خاصیت دی. نیچر نے انسان کو یہ خاصیت دی کہ گرے گا تو بھی کتنا گرے گا. اور ہمیشہ تم جب سوچتے ہو نا یار یہ کون ہے، کون ہے یہ لوگ، کہاں سے آتے ہیں، تو یہ مت ہوا کرو. ہاں ایکسائڈ مت ہوا کرو اور زیادہ غم شدید غم میں مت پڑا کرو. جان لیا کرو اس چیز کو کہ اشرف المخلوقات گر سکتا ہے تو حیوان اس پہ نہیں گر سکتا. وہ اٹھ سکتا ہے، عروج پا سکتا ہے اور فرشتوں سے آگے بھی نکل سکتا ہے اسپرچویلٹی میں. کہ وہی اسپرچویلٹی کے بیسس پر تو عروج پا سکتا ہے اور تو زوال پا سکتا ہے. اور کسی بیس پہ نہیں، سائنس کی بیس پہ نہیں کہا اسلام نے. سائنس کی بیس پہ تو عروج پائے گا، کسی اسپرچویلٹی کی بیس پہ تو کہاں جائے گا. اور یہی اسی لیے میں کہتا ہوں درہم یا دین یا ریلیجن جسے کہتے ہیں is the only way in this universe to find truth, to become successful and to کہتے ہیں نا to become content. اندر سے آپ پورے 100% کنٹینٹمنٹ ہو گیا. اور انسانی مسائل کو یہی چیز حل کر سکتی، یہی درہم. دھندے بھی بہت ہوتے ہیں، ہوتے رہے. وہ جن نے بھی دھندے کیے وہ بھگت رہی ہوں گے عذاب آج، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن دھرم کے نام پر ایسے بھی شاہکار آئے ہیں جو دھرم کے نام پر شہید ہو گئے، کیونکہ ان کا تو وہ نہیں تھا نا کہ وہ دھندا کریں گے، کیونکہ دل میں تو دیکھیں وہ بندی تھی، اس لیے وہ شہید ہو گئے. وہ اسی راہ میں شہید ہو گئے. درہم کو قائم کرتے وہ شہید ہوئے. اور دھرم قائم نہیں ہوا یا نہیں ہوا وہ الگ بات ہے، لیکن دھرم قائم کرتے وہ شہید. اور جو بھی دھرم قائم کرتے شہید ہوا، اس کی تو کیا ہی بات ہے یار، اس کی تو کیا ہی بات ہے. وہ ہمیشہ کی زندگی ابھی بھی زندگی جی رہا ہے، لیکن آپ کو اس کا شعور نہیں. اور ایسی زندگی جی رہا ہے کہ رزق بھی پا رہا ہے، اور ایسی زندگی جی رہا ہے، بہترین زندگی جی رہا ہے کہ اس نے اپنے مقصد کو جانا. اور وہی جس نے دھرم کے نام پر دھرم کو دندا بنایا ہوا تھا، وہی آج نرک میں جا رہا ہے. اور نرک اور جنت اور جنت یہ حق ہے. آپ تھوڑا غور سے سوچیے تو یہ حق ہے. جو اس کا انکار کرتے ہیں تبھی تو وہ اتنا حکومت چلاتے ہیں. کیوں نہیں کر پاتا آج کے مسلمان؟ کیوں آگے نہیں بڑھ پاتا؟ کیوں اچھے لوگ آگے نہیں ہیں؟ آج بھی دنیا میں بہت سارے اچھے لوگ کیوں آگے نہیں بڑھ پاتے ہو؟ کیوں؟ یہی وجہ ہے. ان کو ڈر ہے کہ درہم کے نام پر اگر میں نے کوئی دھندا کیا تو میری زندگی کیا، میں ناکام ہوا، میں بالکل ناکام ہوا میری زندگی. پھر میں کتنا ہی بلینئر بنا سائنٹسٹ بنا، لیکن یہ کیا درہم کے نام پر اگر میں نے کوئی دھندا کیا، درہم کو نبھایا نہیں، درہم کا حق میں نے ادا نہیں کیا، ریلیجن کا دین کا ادا نہیں کیا، تو میں گیا، میں ناکام ہوا، میں ہمیشہ کے لیے نرک میں جاؤں گا. اسی ڈر سے وہ آگے نہیں بڑھ پاتے. لیکن یہ ڈر ہونا بھی نہیں چاہیے. کیوں؟ اس لیے ڈر اسی کو زیادہ ہوتا ہے جو تھوڑا ویک ہوتا ہے اپنے اس درہم میں، اپنے اس دین میں، اپنے اس بلیف میں، اس ایمان میں. وہ ویک ہوتا ہے، وہی ایسا سوچتا ہے،
جس کا درہم بالکل پکا ہو چکا ہو، اسٹرانگ ہو، اس کا بلیف اسٹرانگ ہو، وہ جائے گا باطل کے خلاف ہاتھ اٹھائے گا. باطل پتہ ہے، باطل سمجھ میں آتے ہیں؟ باطل کا یہ رکھتے ہیں آپ شور؟ باطل کیا ہوتا ہے؟ باطل ہوتا ہے برائی کا. جو بھی برائی ہو رہی ہے، انیائے ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے، ظلم کے خلاف ہاتھ اٹھائے گا، انگلی اٹھائے گا. اور اس انگلی اٹھانے کے بعد وہ اپنی پوری کوشش کرے گا. اس کوشش کے بعد اگر اس کوشش میں کامیاب ہوا تو بالکل ہوگا کوئی نہ کوئی ہوگا کامیاب. لیکن اگر وہ کامیاب نہیں ہوا تو اس کوشش میں اس نے کیا کیا؟ سرنڈر نہیں کرنا، اس کو کرتے رہنا. اور اس کوشش میں اگر اس نے پیچھے ہٹ گیا، اس نے سرنڈر کیا، اس کو دھندا بنایا، دھرم کو دھندا بنایا، تو وہ ناکام رہا. اس کو کیا کرنا ہے؟ اس کو اس پیشنس میں، اس درہم کا جو حق ہے اس کو آگے کرتے رہنا ہے. باطل کے خلاف، انیائے کے خلاف، ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے رہنا ہے. اس کو جب وہ اٹھاتے رہے گا، آواز اٹھاتا رہے اس کو. ہاں، جب وہ آواز اٹھاتا رہے گا تب کیا ہوگا؟ کوئی آئے گا، ختم ہو جائے گا، کوئی آئے گا اس کو ختم کرے گا. یا تو اس کی موت ہوگی، کوئی اس کو مار دے آئے گا، یا تو اس کو کیا ہوگا؟ کوئی اس کو مارنے آئے گا، یا اس کی وجہ سے وہ سسٹم چینج ہو جائے گا. باطل کا سسٹم، ظلم کا سسٹم چینج ہو جائے گا. اچھا جی ہاں، بالکل. اگر چینج نہیں ہوا تو کیا ہوگا؟ شہید ہوگا. اور جب وہ شہید ہوگا اور اس درہم کو قائم کرتے کرتے وہ شہید ہو گیا تو وہ کامیاب ہے، وہ ناکام نہیں ہے. وہ اس کو ناکام مت سمجھے آپ. اس نے اپنی پوری تن من دھن لگا دیا، اس نے اپنی پوری کوشش کی، اس نے حق کے اور باطل کے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی. وہ چپ کر کے نہیں بیٹھا کہ بس مجھے کیا پڑی ہے کہ میں باہر جاؤں اور یہ کروں، حکومت کے خلاف آواز اٹھاؤں. مجھے تو بس اپنا بچے گھر میں ہے، اپنے گھونسلے میں رکھنا ہے، ان کو کھانا پینا ہے، بس. یہ نہیں، جس نے یہ کیا وہ تو گیا. اس نے آواز اٹھائی، لگاتار اٹھائی کے خلاف، مرتے دم تک آواز اٹھائی. اس کے بعد فیصلہ کون کرتا ہے؟ فیصلہ وہ کرتا ہے کہ جس کے خلاف وہ آواز اٹھا رہا ہے، جس کے خلاف وہ آواز اٹھا رہا ہے، کس کے لیے اٹھا رہا ہے؟ اسی کے لیے تو اٹھا رہا ہے نا، درہم کے لیے، دین کے لیے. دین کس کا ہے؟ گاڈ کا ہے نا. دین تو گاڈ کا ہے. تو دین جب گاڈ کا تو دین قائم کرنا کس کا کام ہے؟ دین قائم کرنا کس کا کام ہے؟ گاڈ کا ہی تو کام ہے. آپ کو تو بس کوشش کرنی ہے، کوشش. دین کے معاملے میں بکنا نہیں ہے، اپنے آپ کو بکنا نہیں ہے. اپنے آپ کو آپ بکا دیا، آپ نے اپنے آپ کو بکا دیا، بکوا دیا تو مسئلہ ختم. اگر آپ نے آپ کو بکوا دیا دین کے معاملے میں، مسئلہ ختم. بکنا نہیں ہے دین کے معاملے میں، بکنا نہیں ہے. تو یہ چیز ہے. شہید ہوا اس دین کے قائم کرنے کے راستے میں، وہ اس کی موت آئی یا اس کو مارا گیا تو وہ کامیاب ہے، وہ ناکام نہیں ہے. بیکاز اس نے کوشش کی نا، پیچھے نہیں ہٹا نا، آپ کے خلاف آواز اٹھائی نا، اپنے گھر میں بیٹھا نہیں رہا نا، آواز اٹھائی نا. یہ کوشش کی، جو اپنے گھر میں بیٹھا رہا وہ تو جائے گا. یہ اسلام ہے، اور یہ میں نے بالکل اس کی اس بات سے سہمت ہوں میں. یہ ہے وہ چیز. تو اب آپ کیا کہتے ہیں، گاڈ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ کون سا پرنسپل، دوسرا پرنسپل کس بیس پہ اٹھایا تھا میں نے؟ بھول گیا نا میں، کس بیس پہ اٹھایا تھا میں نے یہ پرنسپل؟ دین دین دین.
کس بیس پہ اٹھایا تھا میں نے پرنسپل یار، مجھے میں خود بھول گیا. بیسکس کیا کیا تھا، شروع کہاں سے کیا تھا میں نے. ایک تو رائٹ رانگ تھا، دوسرا میں نے کیا تھا جو میں اب ختم ہوا، یہ میں نے کس پرنسپل سے میں نے شروع کیا تھا. چھوڑو اب آپ اللہ کو مانتے کہ نہیں مانتے. اس پہ شروع کیا تھا کہ ہاں یہ دنیا ہے، یہ کائنات ہے، کہ اس کو بنانے والا کوئی نہیں ہے، خود سے ہی بنا. ہاں کائنات. کریشن آف یونیورس، کریشن آف یونیورس. دوسرا پرنسپل کریشن آف یونیورس کیسے ہوئی، ہاؤ اینڈ ہو، کیسے اور کس نے، کما وائی کیوں ہوئی. 3 کوشچن پوچھے اپنے آپ سے. کریشن آف یونیورس کیسے ہوئی، ہاؤ بتائے گا آپ کو سائنس. ہاں بگ بینگ ہوا، یہ ہوا. بگ بینگ سے پہلے جو ہوا تھا وہ آپ کو قرآن بتاتا ہے. بگ بینگ سے پہلے کیا ہوا تھا سائنس نہیں پوچھ سکتی. سائنس صرف بگ بینگ پوچھے گی، بگ بینگ کے بعد کیا ہوگا سائنس بتائے گی. ایکوریٹ نہیں بتا سکتی. جتنا بتا دیا بس اتنا. بگ بینگ سے پہلے کچھ ہوا تھا. کہتے ہیں نا یہ، اس کو کہتے ہیں عالمی تخلیق، عالمی امر جو ہے اس سے پہلے کی چیز سائنس بات نہیں پوچھ سکتی. وہ بالا تر ہے سائنس سے، وہ انسانی سوچ سے بالا تر ہے، بات نہیں پوچھ سکتے. اب ہو اینڈ وائی جو یہ کوشچن آپ کریشن یونیورس پہ کرتے ہیں کہ کائنات کو پیدا کس نے کیا. وائی میں اگر آپ جائیں تو وائی کا کوشچن اس سے ریلیٹڈ ہے، پہلے سے ریلیٹڈ. پہلے میں آپ نے وائی ہی دیکھا نا کہ کیوں یہ مجھے جسم ملا ہے، یہ ملا ہے، ایسا ملا ہے. کیوں ملا ہے، میں یہاں کیوں ہوں. پہلے ہو کس نے کیا. پہلے ہم دیکھتے ہیں ان کے اپروچ سے، ایتھیسٹ کے اپروچ سے کس نے کیا. ہاؤ، وائی، ہو پہ نظر ڈالتے ہیں، روشنی ڈالتے ہیں کس نے کیا. ہو ایتھیسٹک پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں خود ہوا، بگ بینگ ہوا. اچھا تو پھر ایکسپینڈ ہوا تو ارتھ بنی. اچھا جی، ارتھ بھی اسی میں بنی، اسی گریس میں ارتھ بھی بنی. تو ارتھ پر تو پھر کچھ نہیں تھا، وہ میں نے بتایا نا بیان کیا پہلے ارتھ پہ کیا تھا پہلے، پھر وہ آرگنزم بنا، پھر سے پلانٹس اور اینیملز بنے، اور پھر بندر. اینیملز میں سے بندر، ایک بندر تھا، اور اسی بندر سے انسان بن گیا. تو یہ ہے ایتھیسٹ پوائنٹ آف ویو سے. اور ایتھیسٹ یہی کہتے ہیں، وہ سائنس کو مد نظر اگر آپ دیکھا بھی ہوگا ایتھیسٹ کیا کریں. اب وہ سائنس کو بھی نہیں مانتا، نہیں میں سائنس کو بھی نہیں مانتا، تو کیا کہتا ہے، تو سائنس کو بھی نہیں مانتا ہے نا، تو کیا کہتا ہے، کیسے کو کس نے کیا، کس نے کیا، یہ خود ہی ہوا. اچھا خود ہی ہوا نا، وہی سائنس بھی وہی کہتا ہے خود ہی ہوا. سائنس نے کہا کہ کس نے کیا، سائنس نے بھی وہی کہا نا خود ہی ہوا. کیسے ہوا، سائنس آل اباؤٹ ہاؤ، کیا ہوا، کیسے ہوا، کیا
سائنس نے وہ بھی وہی کہا کہ ایسے ہوا. کس نے کیا؟ خود ہی ہوا. ہاں فزیکل لاز خود ہی بنے. یہ کائنات پوری فزیکل لاز پر چلتی ہے. اچھا وہ لاز کس نے بنائے؟ فزیکل لاز کس نے بنائے؟ تمہارے باپ نے بنایا, تم نے بنایا, یہ خود ہی ہوا. یہ خود ہی ہوا. تھوڑا سوچیے, اپنے دماغ پر اور زور ڈالیے, اور یہ خود ہی ہوا. خود ہی ہوا. فزیکل لاز بھی خود ہی بنے. ہمارا سولر سسٹم جو وہ ایک مقدار میں چل رہا ہے, ارتھ سن کے والوں کو ہو رہا ہے. انسان کی نوال ہو رہا ہے. تمام پلینٹس ریولیوشن کرے سن کے اراؤنڈ, یہ خود ہی ہو رہا ہے. اس کو کوئی کروا نہیں رہا, یہ خود ہی ہو رہا ہے. فزیکل لاز, چلو یہ فزیکل لاز سے ہو رہا ہے. فزیکل لا کس نے بنایا؟ یہ قانون کس نے بنایا؟ اسی قانون کو اسلام کہتے ہیں, سمجھے؟ یہ قانون اسلام. آپ کیا کہیں گے؟ کیا یہ تو خود ہی ہوا؟ یہی خود ہی جو خود ہی ہوا. یہی تو اسلام ہے. یہی تو اسلام ہے. یہی خود ہی ہوا. یہی تو اسلام ہے. اسلام کا مطلب ہے کہ ایک دو علم ہے, ایک ایویلیٹیبل علم ہے, دوسرا نان ایویلیٹیبل علم. جو آپ ایویلویٹ نہیں کر سکتے, نان ایویلیٹیبل, جو آپ ایویلویٹ نہیں کر سکتے, جو علم آپ ایویلویٹ نہیں کر سکتے, وہ انہی کے ریلیٹڈ ہے, ارتھ وغیرہ کائنات کے ریلیٹڈ. اور جو آپ ایویلویٹ کر سکتے ہیں وہ قرآن کے ذریعے ہمیں اللہ نے دیا, کیسی زندگی گزارنی ہے, کیا کرنا ہے, کیا نہیں کرنا. منہ میں لا کے رکھ دیا سب کچھ, سب کچھ. تب بھی آپ فالو نہیں کریں گے تو نرک آپ کا حق ہے. آپ کا حق ہے, میں سچ کہہ رہا ہوں. آپ سوچتے کہ نہیں, آپ پریشان ہیں نا دنیا میں, آپ کو بچوں کی پریشانیاں ہیں نا, کیوں ہے؟ آپ تھوڑا سا دماغ لگائیے, آپ سوچیے یار میں کہاں جائے, تھوڑا سوچیے یار, کر کیا رہا ہے تو, کہاں جا رہا ہے تو کیوں پریشان ہے اس دنیا میں؟ یہی فراز ہے پریشان. تو ڈپریسو کیوں ہے, تجھے اتنا سٹریس کیوں ہے؟ یہی ہے فراز. اسی لیے تجھے سٹریس ہے کہ تم نے اس رب کو پہچانا نہیں, تم نے اپنی زندگی کو پہچانا, تم نے اپنے آپ کو پہچانا نہیں, تم نے اپنے آپ کو پڑھا نہیں, تم نے اپنے آپ کے بارے میں جانا نہیں. تو بس لگا ہوا ہے اس دنیا کے پیچھے, کمانا ہے, بچوں کو پڑھانا ہے, پھر ان کو کمانا ہے, پیسوں کی مشین بنا کے رکھا ہے. تمہارا مقصد کیا ہے زندگی؟ تو مجھے بتا تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے, سوائے اس کے ہے کچھ مقصد تمہارا کہ بس تم کماؤ اور کھاؤ؟ جیسے جانوروں کا مقصد, پر فرق صرف یہ, آپ تھوڑا عزت سے کھاتے ہیں, وہ ان کو تھوڑا آپ ہی ڈالتے ہیں, صرف اتنا فرق ہے, باقی کوئی فرق نہیں ہے. وہ چوپ پائے اور جانوروں پہ. پریشان کیوں ہے؟ ہوا کیا ہے آپ کو؟ آپ کو پھر کیوں نہیں کرا, آپ سوچتے کیوں نہیں کہ میں کون ہوں, کیا کر رہا ہوں, میں پریشان کیوں ہوں, کس لیے ہوں؟ تو سب کچھ ہے, پھر بھی پریشان کیوں ہوں میں؟ I got everything. میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا کہ کیا بس محلے بڑے بڑے محل ہیں, پیسوں کے انبار لگے ہوئے, تب بھی پریشان نہیں. پھر وہ پریشانی میں بھی کیا کرتے ہیں, سونے کا کیپسول لیتے ہیں, تب بھی سونے کی دوائی لیتے ہیں. لیکن سوچنے کے لیے وہ آمادہ نہیں ہوتے, سوچنے کے لیے وہ تیار نہیں ہے. پھر ٹائم ملا اس میں کیا کریں گے, مووی دیکھیں گے, گھومنے جائیں گے, فضول کے کام کریں گے, لیکن سوچ کے لیے تھوڑا سا یہی سوچنا جو ہے, اس کو کہتے ہیں میڈیٹیشن. میڈیٹیشن کچھ بلا نہیں ہے, میڈیٹیشن آپ کو ادھر جانا ہے, یہاں جانا ہے, باہر میں جانا ہے, گھر پہ بیٹھیے, تھوڑا اکیلا بیٹھیے اور سوچیے اپنے لائف کے بارے میں. جب آپ سوچیے لائف کے بارے میں, دنیا کے بارے میں, تو اپنے بارے میں بھی سوچیے. اسی کو میڈیٹیشن, اسی کو کہتے ہیں میڈیٹیشن. اور اسی سے آپ کی اسپرچویلٹی بڑھے گی, اس کو اسپرچویلٹی کہتے ہیں. اس کو میڈیٹیشن کہتے ہیں, اس کو اسپرچویلٹی کہتے ہیں. آپ کو ٹینشن ہے نا, تو آپ کیا کریں گے, آپ سگریٹ پئیں گے, سٹا ماریں گے, پیسے کے انبار لگے ہوئے گھر میں, آپ ٹینشن ہے, کیوں ہے ٹینشن, یہ پتا نہیں. ارے کیا پتا نہیں, تو پتا کرنا کیوں ہے ٹینشن, پتا کرنا تو کیا کرے گا, تو سگریٹ پی, تو بکچودی شرک کرتا نہیں گا ہمیشہ,
شاید سگریٹ سے میرا یہ کیا ہے، اسٹریس تو چلا جائے گا، شاید سگریٹ سے تو سگریٹ پیے گا، بیٹھ تو سگریٹ پیے گا، تو سٹا مارے گا، تو مووی دیکھے گا، مووی سے میرا کیا انٹرٹینمنٹ ہے، کیا دور سے انٹرٹینمنٹ ہوگا، تو میرا اسٹریس دور ہوگا، تو مووی دیکھے گا، تو سانگ سنے گا، تجھے عقل نہیں ہے تو سانگ بھی سنے گا، پھر اس سانگ اور اس مووی میں تمہارا دماغ اور خراب ہو جائے گا، تو کر کیا رہا ہے؟ یہ سب دندے ہیں بھائی، یہ سانگس، یہ موویز، یہ وہ سب دندے ہیں، اور کچھ نہیں ہے۔ کاملی جینا سیکھو، کاملی لیو، کاملی سب دندے ہیں یہ، رول ماڈل کسی بکچود کو بنایا ہوا ہے جو خود اپنی لائف میں سٹرس میں ہے، اس کو رول ماڈل بنایا ہوا اس نے، تو اس کی لائف میں بھی سٹرس ہی ہوگا نا، کیا ہوگا؟ شاہ رخ خان کی انٹرویو سے تو ہو کیا کہتا ہے، مجھے سٹرس ہے، مجھے سیڈنس ہے، پھر وہ اتنا، پھر بھی اس کے پاس پیسہ ہے، بیسٹ ایگزامپل ہے جو میں نے کہا، کہ بس پیسہ ہو سکتا ہے، بس شہرت ہو سکتی ہے، بس دولت ہو سکتی ہے، بڑے سائنسٹ ہو سکتا ہے، لیکن تب بھی آپ کامیاب نہیں ہو سکتے، اکارڈنگ ٹو اسلام تب بھی آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ بیسٹ ایگزامپل شاہ رخ خان ہے، کہتا ہے مجھے سٹرس ہے، مجھے سیڈنس ہے، کیوں ہے؟ یہ سمجھنے کے لیے وہ تیار نہیں ہے، سٹرس کیوں ہے، سیڈنس کیوں ہے مجھے، اس پر ورک کرنے کے لیے وہ تیار نہیں، اس لیے وہ موویز بنا رہے ہیں، اب وہ موویز میں لگا ہوا ہے، اس لیے میں ورک کرتا ہوں، کام کرتا ہوں، تاکہ میں اس سٹرس سے دور بھاگ جاؤں، بلکہ یہ نہیں کرنا کہ اپنے بارے میں بیٹھے اپنے بارے میں سوچ اور دیکھیں کہ میں نے جو فلمیں بنائی یہ سب کیا، یہ سب کیا دھندا کی فلمیں بنا رہا ہے، فلموں میں اپنے آپ کو جو ہے فلموں سے شرک کر رہا ہے، فلموں کا شرک ہے اس کے لیے، ورک کا شرک ہے اس کے لیے، کام 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 کرتا ہے، کام کا شرک، کام کا، وہ کام کی حفاظت کرتا ہے، وہ کام کا مدعی ہے، کام کی پرستش کرتا ہے، بس کام کام، اس کام ہی سے مجھے کیا ہوتا ہے، میں فلمیں بناتا ہوں، اسی کام ہی سے مجھے کیا ہوتا ہے، مزہ آتا ہے مجھے، میری طرف سے روح کو سکون ملتا ہے، سکون نہیں ملتا ہے تو پھر بیٹھ، کام کرنا چھوڑ، تو پھر سے وہ سیڈنس تیرے ذہن میں آئے گی، تو پتہ چلا کہ سیڈنس ختم تو نہیں ہوئی اس فلم بنانے سے، تو ٹیمپوریری آپ کی ختم ہوئی سیڈنس، اب اس ٹیمپوریری کو آپ نے ایسے بنایا کہ آپ بالکل سوچنا ہی بند کر دیا اور آپ بس کام 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 کرتے رہے، پھر آپ بیٹھ جائیے، پھر سوچنے لگیں گے، پھر سوچنے لگیں گے تو کیا ہوگا، سوچنے لگیں گے تو کیا ہوگا، کیا ہوگا، کیا ہوگا، آپ بتاؤ نا کیا ہوگا، کوئی راستہ نکلے گا، لیکن آپ سوچنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس لیے راستہ نکل نہیں رہا ہے آپ کے لیے، اس لیے آپ کے لیے راستہ نکل نہیں رہا ہے، کیونکہ آپ سوچنے کے لیے تیار نہیں۔ تو یہ سب آپ کو سوچنا پڑے گا، یہی ہے راز۔ آج کل کیا ہوتا ہے، سٹریس ہے، پریشانی ہے، غم ہے، دکھ ہے، بے چینی ہے، سگریٹ پیے گا، مووی دیکھے گا، باہر واک کرنے کے لیے جائے گا، سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے، بیٹھے گا نہیں، سوچے گا نہیں، یہ سٹریس کیوں ہے، اگر میرے پاس دولت ہے یار، میرے پاس کار ہے، سب کچھ ہے، پھر بھی یہ سٹریس کیوں ہے یار، کس لیے ہے مجھے یہ سٹریس، تب بھی سوچے گا، سوچنے کی بات، تو یہی میں اس وقت جو میں کر رہا ہوں نا، میں سوچ رہا ہوں، میری لائف میں بھی سٹریس ہے، میری لائف میں بھی پریشانیاں، تو سوچنے والا میں سوچوں گا کیوں ہے، وائی، آخر یہ کام کیا، میں کیوں سٹریس لے رہا ہوں، کیا ادھر ہی سے پرسنالٹی پہچانتے جاتے ہیں، جو اپنے آپ سے غافل ہیں وہ ایکٹر سب، اب ان کو رول ماڈل بنائے ہوئے ہیں، تو ہم تو اپنے آپ سے ہے ہی غافل ویسے ہی، تو ہے نا، بات کیا ہو رہی تھی، بیچ میں بات بڑھ جاتی ہے نا، کیا کرے یار، ہو کس نے کیا، خود ہی ہوا، خود ہی ہوا، یہ خود ہی تو ہوا،
فزیکل لاز پر چلتا ہے نا. کیا پیدا کی بات کا یہ تو خود ہی وہ فزیکل لاز پر چلتا ہے. پیدا کی کیا بات ہے, تو فزیکل لاز پر چلتا ہے. اچھا جی, فزیکل لاز پر چلتا ہے, پیدا کی کیا بات ہے. یہ لا کس نے بنا؟ یہ لا بھی خود ہی بنا. چلو ہمارے سولر سسٹم کی بات کرتے ہیں. سن ہے, اس کے ارد گرد پلانٹ گھومتے ہیں. یہ ارتھ ہے. یہ ان کا گھومنا پرٹیکولر پوری مقدار میں گھومنا, پھر سال کا بدلنا, دن کا بدلنا, رات کا آنا, رات کا جانا, دن کا آنا, رات کا جانا, اور رات کا جانا, دن کا آنا, دن کا آنا, رات کا جانا. یہ سب کیا ہے؟ خود ہی ہے بھائی, فزیکل لا ہے بھائی. سن سے ارتھ ادھر پہنچتا ہے, اچھا تو رات آتی ہے, ادھر پہنچتا ہے تو دن آتا ہے. فزیکل لا. یہ ارتھ کو کس نے بتایا کہ رات آنی ہے اور دن آنا ہے؟ یہ کس نے بتایا؟ میرے باپ نے بتایا. میں صرف اپنے سولر سسٹم کی بات کر رہا ہوں, میں کائنات کی بات نہیں کر رہا ہوں. پھر ہمارے گلیکسیز ملکی وے گلیکسیز میں کتنے یہ ہیں, کتنے سولر سسٹمز آپ کو پتہ ہے. ہر ایک سولر سسٹم کا ایک پرٹیکولر ہے. واٹ آر نتھنگ. بڑی حیرت ہوتی ہے کہ میں کیا کچھ بھی نہیں اس کا. بات وہ نہیں ہے, بات یہ سمجھ کیا کہ یہ خود ہی پیدا ہوا. جسٹ اپنے مائنڈ سے پوچھ, اے میرے رب, کوئی تو ہوگا نا اس کا پیدا کرنے والا. ہے کوئی پیدا کرنے والا اس کائنات کو. کون ہے وہ؟ میں اس چھوٹی سی ارتھ پر بیٹھا ہوں, چھوٹی سی جگہ بیٹھا ہوں, وہ بھی کشمیر میں بیٹھا ہوں, چھوٹی سی جگہ بیٹھا ہوں, کشمیر کی چھوٹی سی ڈسٹرکٹ میں بیٹھا ہوں, بڑگام سے بیٹھا ہوں, اور بڑگام کی چھوٹے سے گاؤں میں, چھوٹے سے گاؤں کے چھوٹے سے شہر, چھوٹے سے گاؤں کی چھوٹی سی گلی میں, چھوٹے سے گلی کی چھوٹے سے مکان میں, چھوٹے سے مکان کی چھوٹے سے کمرے میں, چھوٹے سے کمرے کی چھوٹی سی جگہ پہ میں بیٹھا ہوں. تو کیا بیٹھے گا اس اللہ کو؟ تو کیا اس اللہ کو پہچانے گا؟ تو کیا کرے گا اس کو؟ تو کیا ایوالویٹ تو کیا اس اللہ کو پہچانے گا؟ تو کیا اس کی ڈیفینیشن بتائے گا کہ اللہ ایسا ہے؟ بتاؤ کیا کرے گا؟ سن کو دیکھا ہے نا تم نے, ایٹ لیسٹ ارتھ کو دیکھا ہے, سن کو دیکھا ہے نا, چلو دوسرے پلانٹس کو, آپ نے اسٹارز کو دیکھا ہے. اس کو پیدا کرنے والا کوئی ہے بھی کہ نہیں؟ سوچنے والی بات ہے. سوچو, ہے کوئی پیدا کرنے والا؟ ہے کوئی؟ نہیں ہے کوئی. اچھا کوئی نہیں ہے. ہاں پہلے اپروچ پہ جائیے. رائٹ رانگ بھی پھر نہیں ایگزسٹ کرتا ہے اس دنیا میں. کوئی نہیں ہے تو کوئی نہیں, کیا کرے, بے بس ہے. لائف ایسی ہے, کیا کرے. کیا کرے, کہاں پہنچوں گا, کیسے پتہ کروں؟ میرے پاس انفارمیشن نہیں کا, دماغ سے زور لگا رہا ہوں. کوئی نہیں. یہ آخری کوشچن ہے, اس کے بعد میں کوئی کوشچن نہیں کروں گا. یہاں پر ہی ڈیسائڈ ہوگا whether there is God or not. یہاں پر ہی ڈیسائڈ ہوگا whether there is God or not. کوئی نہیں ہے. اور کتنے چیزیں ہیں جو میں آپ کو بتاؤں گا. رات کو دن کو پتا ہے, کیا نہیں پتا ہے. بس یہ ہے کوشچن, ایک سمپل کوشچن. اس کائنات کو پتہ والا کوئی ہے کہ نہیں ہے, بس یہ کوشچن. کائنات کو چھوڑ
کائنات کو آپ کو معلوم نہیں ہے نا, آپ نے کائنات دیکھی نہیں ہے نا ریئلٹی میں, موبائل پہ دیکھی ہوگی کہ ایسا گلیکسیز ہوتا ہے, کیونکہ سیٹلائٹ سے ان کا وہ جو ہے امیجز کھینچا جاتا ہے, ہم خود تو نہیں پہنچ سکتے ہیں وہاں. اب آپ خود دیکھیے, ارتھ کو تو دیکھا ہوگا آپ نے ایٹ لیسٹ, کیونکہ اس پہ بیٹھے نا, اس ارتھ کو کس نے پیدا کیا, اس ارتھ کو کس نے پیدا کیا بتاؤ, آپ نے کیا, کسی انسان نے کیا اس ارتھ کو پیدا. آج تک کسی انسان نے یہ کلیم کیا کہ میں نے ارتھ کو پیدا کیا, بتاؤ کسی انسان نے یہ کلیم کیا کہ میں نے ارتھ کو پیدا کیا. کسی انسان نے یہ کلیم کیا کہ میں نے ارتھ کو پیدا کیا, بتاؤ کسی انسان نے یہ کلیم کیا ہے آج تک. یہ کلیم تو کسی انسان نے نہیں کیا کہ ارتھ میں نے بنائی, ارتھ پہ میں آیا, میں نے ارتھ بنائی. کس نے بنائی ارتھ؟ کوئی تو ہوگا نا اس کا بنانے والا. اتنی بڑی ارتھ انسان کیسے بنا سکتا ہے, اٹس امپاسبل. اگر انسان نے بنا تو پہلے ہی پتا تھا کہ ارتھ کیا ہے, ارتھ اس کو اس کا فیوچر کیا ہے فیوچر. کائنات کس نے پیدا کیا, آپ نے کیا, آپ نے کیا کیا پیدا, کسی انسان نے پیدا کیا کائنات ہمارے سولر سسٹم کو, بتاؤ کسی انسان نے کیا, کسی انسان نے کیا تو وہ اس کا پھر خالق ہوا, بتاؤ کسی انسان نے کیا تو وہ پھر خالق ہوا. کسی انسان تو نہیں, کسی انسان نے تو نہیں کیا. انسان تو بس اس ارتھ کو جانتا ہے, اس ارتھ کو بھی کیا جانتا ہے, اس ارتھ کی تھوڑی سی اپنی جگہ کو جانتا ہے, کیا یہ ایسا ایسا اس کا وہ نہیں جانتا, تو بس اپنے کام میں پڑا ہوا ہے, وہ تو بس اپنے ان چیزوں میں پڑا ہوا ہے, وہ تو اپنا بزنس کر رہا ہے, بال کمانے پھر کمانے پہ. ہاں وہ کیا ارتھ کو جانے گا, وہ کیا ارتھ کو پیدا کرے گا, بےوقوف سوال ہے. آپ نے کیا, کس نے کیا ارتھ کو پیدا, ارتھ کو پیدا کس نے کیا, بس چلنے سوچو سوچو سوچو. انسان نے کیا, نہیں کر سکتا ہے انسان. ہم کو تو یہاں پر بھیجا گیا ہے, انسان کو تو بھیجا گیا ہے, پیدا ہوئے ہیں, ہم کو تو بھیجا گیا. آپ سائنس کی روح سے دیکھیے تو الگ بات ہے, پیدا ہوتے ہیں ضرورت پر, باقی پلانٹس خالی مطلب کوئی نہیں ہے. جی بس اس ارتھ پر ہی ہم انسان ہیں, بس اس ارتھ پر ہی ہم انسان ہیں, باقی پلانٹس خالی ہے, ان پہ کچھ نہیں ہے, کچھ پڑا, بس اس ارتھ پر ہی ہم انسان ہیں. اچھا جی, اس ارتھ پر خالی ہے, باقی پڑے ہوئے, خالی پڑے ہوئے, گلیکسیز خالی پڑے ہوئے, واللہ جانے گلیکسیز خالی پڑے ہوئے, پلینٹس خالی پڑے ہوئے. بس اس وقت بات یہ کرنی ہے کہ ہوا کیا تھا اصل میں, انسان نے تو نہیں کیا پیدا, اس کا کچھ پتا ہے نا. انسان کیا کرے گا, انسان تو خود لایا گیا ہے اس پیدا کیا کرے گا, خود لایا گیا. ہاں ارتھ پر اس نے یہ پیدا کیا, ارتھ پہ انسان نے جب بھی پیدا کیا سب کو, پورے انسان کو پتا ہے ارتھ پر اس نے کیا پیدا کیا, جہاز پیدا کیا, کمپیوٹر پیدا کیا, مکان پیدا کیا, مکان بنائے اس نے, بلڈنگز بنائی, یہ پتا ہے. یہ انسان نے ارتھ پر یہ چیزیں بنائی, ڈرینیں بنائی, بڑی بڑی بلڈنگز بنائی, بڑے بڑے ٹاور بنائے, لوہے بنائے, لوہے بنائے کہ مطلب لوہا تو ملا ان کو, جو بھی بنائے وہ بھی اسی ارتھ سے بنایا کہ نہیں, کوئی چیز ارتھ سے نہیں نکلتی, سب کچھ اس میں کوئی ایسی چیز بتاؤ جو ارتھ سے, ایسی چیز بتاؤ. پلاسٹک کس سے بنتا ہے, پڑا ہوگا, پولے ایتھین یا پولے تھین پلاسٹک بنتا ہے, پلاسٹک بنایا جاتا ہے, اسی ارتھ سے آیا اس کا کیمیکل, اسی ارتھ سے آیا اس کا کانسٹیٹیوئنٹ پلاسٹک, لکڑی کا, کپڑوں کا, کپڑے اسی ارتھ سے آتے ہیں, پلانٹ سے آتے ہیں, کارڈن سے کپڑے بنائے جاتے
بول بھی اسی عرت سے آتا ہے سب کچھ. سب کچھ مشین بنایا, مشینز بھی اسی عرت میں بنائی, لیکن انسان عرت تو نہیں بنائی. عرت سے ہی لے کے اس نے سب کچھ بنایا, لیکن عرت انسان نے نہیں بنائی. کائنات کس نے بنائی ہے؟ کائنات کس نے بنائی ہے؟ کوئی بنانے والا؟ سوچو, ہے کوئی بنانے والا کائنات کو؟ ہے کوئی؟ ہے نا, کوئی ہے. کون ہے؟ گاڈ ہے. گاڈ. اچھا گاڈ ہے, مان لیا میرے, وہ گاڈ ہے. گاڈ کون ہے؟ ہاں گاڈ کون ہے؟ گاڈ ہے. ہاں گاڈ کون ہے؟ گاڈ کو کس نے بنایا؟ آپ یہ کچھ کرو, اگر گاڈ نے اس کائنات کو بنایا تو گاڈ کو کس نے بنایا؟ گاڈ کون ہے؟ پہلے یہ کہ گاڈ کون ہے. ارے اسی نے بنایا اس کو. کوئی بنانے والا تو ہے نا یار, سمجھو کہ ہے کوئی بنانے والا. میری عقل یہی ہے کہ خود سے نہیں بنا ہوگا یار, مطلب خود ہی ہوا, نہ کوئی مقصد تھا اس کائنات کو بنانے کا. ہمیں یہ پاؤں ملے, آنکھیں ملی, نہ ان پاؤں کا کوئی مقصد ہے, نہ ان آنکھوں کا مقصد, نہ زندگی کا کوئی مقصد ہے, نہ موت کا کوئی مقصد ہے, نہ جینے کا کوئی مقصد ہے, نہ مرنے کا کوئی مقصد ہے, کھانے کا کوئی مقصد, نہ پینے کا کوئی مقصد ہے. وہی آپ کہتے ہو کہ نہیں یہ خود ہی ہوا, پھر تو یہ ہے نا کہ نہ موت کا, آپ خود ہی کہتے ہو کہ یہ خود ہی ہوا, پھر کیا خود ہی ہوا یار, خود ہی ہوا. اب کیا کریں یار, خود ہی ہوا. آئی ہم اس دنیا میں, ہمیں زندگی ملی, اس کا مطلب ہے ہمیں یہ جو زندگی ملی ہے اس کا کوئی مقصد ہے. آنکھیں, کان, دانت, پاؤں ملے, نہ ان کا کوئی مقصد ہے. دم آیا, نہ اس کا کوئی مقصد ہے. دھکم آیا, نہ اس کا کوئی مقصد ہے. مر گئے, نہ مرنے کا کوئی مقصد, نہ جینے کا کوئی مقصد. اس کا مطلب یہی ہے نا. آپ کہتے ہو اس کائنات کو اس لیے پیدا کی, یہ خود, یعنی آپ بھی خود ہوئے, آپ اس کائنات کے جوز ہیں, ہے نا, اس کائنات کے جوز آپ ہاں ہیں, آپ بھی خود ہی پیدا ہوئے نا. اس کا مطلب اب جو بھی جیسا ہوا فزیکل آپ کو آپ چھوڑے, لیکن اس کا مطلب آپ بھی خود ہی پیدا ہوئے, آپ بھی خود ہی پیدا ہوئے, جیسے ہو لیکن ہوئے خود ہی. اس کا مطلب ہے کہ مقصد نہیں ہے کوئی, کس نے کوئی مقصد نہیں بتایا, یہ خود ہی ہوا. مقصد کیا ہے؟ اب آئی زندگی میں, اب آپ نے اپنی فلاسفیز گھڑ لی کہ اس کا مقصد ہے ٹو لیو, ملی ہے جی, پھر مرنا ہے, مسئلہ